وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ ہمارے اور سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم سب کے نام، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے اصحاب کی سفارش کرے گا۔ اصحاب مطلب قرآن والے، یعنی وہ لوگ جو قرآن کے ساتھی بن جائیں اور قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیکھیں لیٹس لرن ان 10 منٹس ود MT لکھنوی یوٹیوب چینل کی نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نورانی قاعدے کے سبق نمبر 2 کا تسلسل چل رہا ہے، جس میں حروف باہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور بہت سے حروف اپنی شکل بدل لیتے ہیں جڑنے کی صورت میں۔ کچھ 1 یا 2 شکلوں میں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک جن حروف کا بیان ہوا وہ 1 یا 2 سے زیادہ شکلوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ان کی تفصیل اچھی طرح سے کر دی گئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کلپس دیکھنے والے اور قرآن سیکھنے کے خواہش مند چھوٹے بڑے سبھی ان باتوں پر اچھی طرح سے دھیان دیں گے، اور حرفوں کی بدلی جتنی بھی شکلیں ہیں اور صورتیں ہیں وہ سب ذہن نشین کر لیں گے اچھی طرح سے۔ ابھی تک جن حرفوں کا بیان ہوا ان میں سب سے پہلے لام ہے، اس کے بعد کاف ہے، پھر با تا سا اور ساتھی میں نون یا، اور اردو کے 2 حرف پا اور ٹا۔ ان کے بعد تائے مربوطہ جسے گول تا کہتے ہیں، اور پھر چھوٹی ہا کہ جب تائے مربوطہ سے تا کے نقطے ہٹ جائیں تو پھر وہ ہا پڑھی جاتی ہے، 2 چشمی ہا۔ ان کے بعد جیم ح خا۔ اب ہمارے سامنے دال ذال را ز کا چارٹ موجود ہے، مفرد شکل بھی سامنے ہے اور مرکب شکل بھی سامنے ہے۔ ہم اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے جب یہ اپنے پہلے کسی حرف سے جڑتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھی جائے کہ یہ حرف خود پہلے آ کر کسی دوسرے حرف سے نہیں جڑتے ہیں، لیکن دوسرے حروف ان سے پہلے آ کر ان سے جڑ جاتے ہیں۔ یعنی دال کو پہلے لکھیں، اس کے بعد دال سے کوئی دوسرا حرف جوڑنا چاہیں تو اس کو الگ ہی لکھیں گے، جوڑ نہیں سکتے، لیکن دوسرے حروف پہلے لکھیں اور ان حروف سے دال کو جوڑنا چاہیں تو آسانی سے جوڑ لیں گے۔ اور اس صورت میں دال کی شکل لام کی ہو جاتی ہے جب ہم لام کو چھوٹا کر دیں، ریڈیوس کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسانی کے لیے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم یہ بات یاد کر لیں کہ دال کی ملی ہوئی شکل لام کا روپ لے لیتی ہے، چھوٹے لام کا، کہ جیسے قا کو چھوٹا کیا اور وہی با کی شکل کے اوپر رکھا تھا تو وہ ٹا بن گیا، تو ایسے ہی دال کو چھوٹا کر کے اس کی شکل کو ریڈیوس کر کے جب کسی حرف کے ساتھ جوڑتے ہیں بعد میں کہ دوسرا حرف پہلے ہو اور دال بعد میں ہو تو ان کی صورت لام چھوٹے لام کی ہو جاتی ہے۔ را اور زا یہ اپنی صورت میں رہتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ اس تختی میں را کی ایک اور صورت ہمیں دکھائی گئی ہے، جس کو ہم نے سرخ نشان سے اجاگر کر دیا ہے، نمایاں کر دیا ہے۔ تو یہ ایک مستقل لکھاوٹ ہے اور صورت ہے را کی۔ تو را اس صورت میں بھی لکھا جاتا ہے اور اس صورت میں بھی لکھا جاتا ہے جو جنرلی فیمس ہے اور معروف ہے اور ہم سب اسے جانتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے سین، شین، صاد، ضاد کا چارٹ موجود ہے۔
ان حروف کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ان کی شروع کی جو صورت ہے، جو اصل چہرہ ہے، یہ باقی رہتا ہے، اور نون جیسا جو حصہ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ ہٹا دیا جاتا ہے دوسرے حروف سے جوڑنے میں، چاہے پہلے جوڑیں اور چاہے بیچ میں جوڑیں۔ آخر میں آنے کا قاعدہ ہمیں پتہ ہے، نہیں پتہ ہو تو اب ذہن میں رکھ لیں کہ آخر میں جب حروف آتے ہیں تو وہ پوری اپنی صورت میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ادھوری صورت میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات یہیں پر ذہن نشین کر لیں کہ سین کی صورت اس کی 3 نوکوں سے مکمل ہوتی ہے، اسی طرح شین کی اس کی 3 نوکوں سے، صاد کی اس کی اپنی 1 نوک کے ساتھ، ضاد کی بھی اس کی اپنی 1 نوک کے ساتھ، کیونکہ سین شین اصل میں ایک تصویر، ایک صورت ہے، خالی نقطے سے دوسرا حرف وجود میں آتا ہے۔ ایسے ہی صاد ضاد اصلاً ایک صورت ہے، نقطہ رکھ دیں تو دوسرا حرف وجود میں آتا ہے۔ تو یہ غلطی لکھنے میں نہ ہو کہ جب ہم ان سے دوسرا حرف جوڑنے چلیں تو سین شین کی 1 نوک جو ہے حذف کر دیں اور ختم کر دیں اور وہاں 2 ہی نوک دکھیں۔ تو اس کی بہترین مثال اردو کا لفظ سب ہے کہ جب ہم سب کا لفظ لکھتے ہیں آل کے معنی میں، تو اس وقت بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہاں پر با کے ساتھ شروع میں صرف 3 نوکیں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سین بھی ہو گئی اور با بھی ہو گیا، حالانکہ با کی 1 نوک خود اپنی ہے، تو 3 نوکیں سین کی اور 1 نوک با کی، تو جب سب لکھیں گے تو 4 نوکیں شروع میں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اب آپ کے سامنے طا اور ضا کا نقشہ ہے، اور ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ چاہے پہلے جڑیں اور چاہے بعد میں جڑیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہ ہو بہو اپنی اصل شکل میں موجود رہتے ہیں۔ اب آئیے عین غین اور حمزہ کے چارٹ کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عین اور غین تو آپ کے سامنے موجود صرف اسی ایک شکل میں تبدیل ہوتے ہیں بس۔ اس کے بعد حمزہ بیچاری نہ خود کسی حرف سے جڑتی ہے اور نہ دوسرا حرف اس سے جڑ پاتا ہے۔ حمزہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سواری کرتی ہے ہمیشہ، الف کے اوپر جب زبر کی آواز نکالنا ہو اور یا بڑھانا ہو، اور واو کے اوپر سواری کرتی ہے جب پیش کی آواز نکالنا ہو یا اسے بڑھانا ہو، اور یا کے اوپر سواری کرتی ہے جب زیر کی آواز نکالنا ہو یا اسی آواز کو بڑھانا ہو۔ خط نستعلیق میں جب لکھتے ہیں حمزہ کو تو بہت جگہ حمزہ ایک اور روپ میں تبدیل ہوتی ہے جسے ہم نے یہاں دکھایا ہے، آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، تھوڑا سا اوپر بیچ میں سرخ نشان کے اندر۔ اب ہمارے سامنے فا قاف واو میم کا چارٹ ہے۔ فا قاف کا منہ اور واو کا منہ ایک ہے۔ واو کے منہ کے اوپر اگر نقطے رکھ دیں تو یہ آدھا فا اور آدھا قاف بن جائے گا۔ تو فا قاف کی یہی ایک صورت ہے، کوئی اور دوسری صورت نہیں ہے۔ واو بھی دال دال را زا کی طرح اکیلا ہے کہ پہلے اگر آپ اسے لکھیں تو کسی دوسرے حرف سے یہ نہیں جڑے گا، اور دوسرے حروف اس سے پہلے لکھیں تو یہ ان حروف سے جڑ جائے گا۔ میم کا معاملہ یہ ہے کہ میم کی یہ لکیر الف کہہ لیجیے، جو الف اس میں آ کے جڑتا ہے تو یہ ہٹ جاتا ہے ملنے کی صورت میں، اور میم کا جو منہ ہے یہ کھلی شکل میں کہ بیچ میں خالی جگہ نظر آئے کھلی یا یہ بھی مطلب بند ہو جائے، تو یہ اس کا منہ جو ہے باقی رہتا ہے۔ آپ نقشہ دیکھیں، ہم نے سرخ دائرے سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، دکھایا ہے۔ تو میم کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک میم کے منہ کے بعد الف سیدھا لکھ دیں نیچے کی طرف 90 ڈگری میں، اور یا جو ہے وہ الف جو ہے ٹیڑھا لکھیں، وہی جیسے زیر زبر لکھا جاتا ہے تھوڑا سا بڑھا کر کے۔ سرخ دائرے کا نشان دیکھیں اور نمبر دیکھیں، پہلی شکل کا اور دوسری شکل کا۔ اب آخر میں یہ چارٹ دیکھیں ان حروف کا جو پہلے آئیں تو دوسرے حروف سے نہیں جڑ پائیں گے، لیکن دوسرے حروف ان سے پہلے آئیں تو یہ حروف اپنے پہلے آنے والے حروف سے جڑ جائیں گے۔ الف، دال، زال اردو کا ڈال، پھر را، زا اردو کا ڑا اور جا۔ اس کے بعد سرخ دائرے میں حمزہ کی دونوں شکلیں دیکھیں، ایک وہ حمزہ جسے ہم جانتے ہیں اور ایک دوسری حمزہ جو اردو تحریر میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔
ہم پہلے بتا چکے یہ حمزہ الف واو یا کے کاندھوں پر سواری کرتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ان 9 کلپس میں حروف کی جڑی شکلوں کی اچھی طرح سے وضاحت کر دی گئی ہے۔ امید ہے آپ سب اسے ذہن نشین کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیل آئیکن پش کریں، چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، کلپ آخر تک ضرور دیکھیں۔